اونچے پربت پر ایک اللہ والے اپنی عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ انہوں نے اپنی جوانی اپنے رب کے نام کر دی تھی۔ اللہ والے کے چہرے پر بہت زیادہ نور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی عبادت سے خوش ہو کر اس کے لیے ایک انار کا درخت پیدا کر دیا جس پر طرح طرح کے میٹھے انار لگتے تھے۔ اسی گاؤں میں ایک طوائف عورت بھی رہا کرتی تھی جو اللہ والے کے حسن کو دیکھ کر پاگل ہو چکی تھی۔ اس نے اپنا ہر حربہ استعمال کر لیا لیکن وہ ناکام رہی۔ آخر کار اس عورت نے اللہ والے کے سامنے اپنے کپڑے اتار دیے تو بولنے والی بکری نے سب کو ایسا کیا راز بتایا کہ وہاں پہ سب لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اونچے اونچے پہاڑوں کے بیچ میں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جہاں نوردین رہتا تھا۔ اس وقت وہ شراب کے نشے میں دھند اپنے والدین کے گھر جا رہا تھا جو چھوٹی سی ایک جھونپڑی میں رہتے تھے۔ جھونپڑی میں داخل ہوتے ہی اس نے چیخو پکار شروع کر دی، مجھے بتاؤ رقم کہاں رکھی ہے؟ وہ رقم کا تقاضا کرتا رہا۔ بوڑھے ماں باپ نماز پڑھ رہے تھے۔ اس کی ماں نے اٹھ کر اسے پیار سے روکنا چاہا مگر نوردین تو بس آپے سے باہر ہو رہا تھا۔ اس نے زمین پر پڑی ہوئی سلاخ اٹھائی اور اپنی ماں کے سر پر بیماری میرے ساتھ زیادہ لپٹنے کی کوشش نہ کرو، مجھے رقم دو، مگر اس کی بوڑھی ماں تو اپنے سر کو پکڑے زمین پر گرتی جا رہی تھی۔ خون ابل ابل کر اس کے سر کے باہر نکل رہا تھا۔ نوردین نے جو اپنے پیروں کے آس پاس خون پھیلتا دیکھا تو ششد رہ گیا۔ گرم سلاخ نوردین کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے جا گری۔ اس کا بوڑھا باپ سینے کو پیٹتے ہوئے رو رہا تھا اور نوردین کو بددعائیں دے رہا تھا۔ آس پاس کے محلے والے ان کے گھر پر جمع ہونا شروع ہو گئے۔ جو بھی سنتا نوردین نے اپنی ماں کو مار ڈالا وہ حیران رہ جاتا۔ شرابی اور بدکار بیٹا، اللہ ایسی اولاد کسی کو نہ دے۔ طرح طرح کی آوازیں نوردین کے کان میں پڑنے لگی۔ اس کے قدم لڑکھڑا گئے۔ اتنی بڑی حرکت کا تو اس نے سوچا بھی نہ تھا۔ اس کی ماں کو دفنا دیا گیا اور بوڑھا باپ اگلے ہی دن دل کا دورہ پڑنے سے چل بسا۔ نوردین اس جھونپڑی میں تنہا رہ گیا۔ ایک دن گزرا، پھر 2 دن۔ اسے شدید گھبراہٹ ہونے لگی۔ بار بار بوڑھے ماں باپ کا چہرہ نگاہوں کے سامنے گھومتا کہ کیسے اس نے شراب کے نشے اور غلط صحبت کی وجہ سے ماں باپ کو تکلیف دی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، لیکن اب پچھتانے سے کیا ہو سکتا تھا؟ اس کے ہاتھ میں ماں کی جائے نماز تھی جس پر آخری دفعہ اس کی ماں نے نماز پڑھی تھی۔ اس نے وہی جائے نماز اٹھائی اور اندھا دھند گاؤں سے باہر دوڑنے لگا۔ اس کا رخ پہاڑوں کی جانب تھا۔ وہ تب رکا جب وہ ایک اونچے پہاڑ کی چوٹی تک جا پہنچا۔ جائے نماز وہیں رکھ کر اس نے سوچا، زندہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، خودکشی کر کے ماں باپ کے پاس پہنچ جاتا ہوں۔ اس نے خود کو پہاڑ کی چوٹی سے لٹکا دیا۔ پتھروں سے ٹھوکریں کھاتا ہوا وہ نیچے گرتا رہا لیکن ایک جگہ پہنچ کر رک گیا۔ وہ ابھی بھی زندہ تھا، البتہ جسم پورا چور چور ہو چکا تھا۔ نوردین نے خودکشی کی کئی کوششیں کی مگر کوئی ایک بھی کامیاب نہ ہو سکی۔ تھک ہار کر وہ وہی پہاڑ کی چوٹی پر آ کر بیٹھ گیا جہاں اس کی ماں کی جائے نماز پڑی تھی۔ یہاں سے پورا گاؤں نظر آ رہا تھا۔ ستاروں کی ٹمٹماتی روشنی میں گاؤں کے چھوٹے چھوٹے گھر نیچے بہت دور تھے اور نوردین اس اونچے پربت پر اکیلا کھڑا تھا۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے جائے نماز بچھائی اور اس پر کھڑا ہو گیا۔ اسے نماز کا طریقہ تھوڑا بہت یاد تھا۔ وہ ذہن پر زور ڈال کر نماز یاد کرنے لگا۔ نماز تو یاد آ گئی۔ نماز کے دوران ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس کا کچھ داغ اسے اندر سے کھانے لگا۔ وقت گزرتا رہا، نوردین کے بال بڑھنے لگے، داڑھی بھی بڑھ گئی۔ جوانی میں ہی اس کا دل دنیا سے اچاٹ ہو گیا۔ وہ دن رات جائے نماز پر بیٹھا اللہ سے معافی مانگتا رہتا۔ وہ اتنا روتا کہ اس کی آنکھیں سوج جاتی، اس کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی، لیکن اس کے دل کا غبار کم نہ ہوتا تھا۔ اسے ہر دم بس یہی آرزو رہتی کہ اس کے بوڑھے ماں باپ کی روحیں اور اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیں، اور نوافل پڑھ کر وہ تھک جائے تو جائے نماز پر لیٹ کر وہیں پتھر پر سر رکھ کر سو جاتا۔ آنسو پہاڑ کی سخت پتھریلی زمین پر گرتے رہتے۔ کھانے پینے کے لیے اس کے پاس کچھ نہ ہوتا۔ وہ سوکھ سوکھ کر کانٹا ہو گیا۔ جب حد سے زیادہ بھوک لگتی تو وہ پہاڑ پر اگی ہوئی خشک گھاس پھوس توڑ کر کھا لیتا۔ پہاڑ کے نیچے ایک چھوٹا سا چشمہ بہہ رہا تھا۔ وہ دن میں کسی ایک وقت وہاں سے جا کر پانی پی لیتا اور روزہ رکھ لیتا۔ تمام دن وہ روزے سے رہتا کیونکہ کھانے پینے کے لیے تو اس کے پاس کچھ نہ تھا۔ اسے کئی لوگوں نے اس پہاڑ پر جائے نماز بچھائی نماز ادا کرتے دیکھا تھا۔ چلچلاتی دھوپ ہو یا تیز بارش، وہ اپنی نماز سے نہ ہٹتا۔ لوگ اسے دیکھ کر حیران ہوتے۔ رفتہ رفتہ وہ اللہ والے کے نام سے مشہور ہو گیا۔ ایک روز نوردین نیند سے جاگا
तो उसे देखा कि जायनमाज की दाईं तरफ एक छोटा सा पौधा पहाड़ की सख्त पथरीली जमीन से सर निकाले खड़ा है। नूरदीन को हैरत हुई। पहाड़ पर सख्त पत्थरों के बायस पौधे का उगना हैरानकुन था, पर वैसे भी पिछले कई महीनों से बारिश न हुई थी। नूरदीन ने उसे नजरअंदाज कर दिया और नीचे चश्मे पर जाकर वुजू कराया। वो पिछले 2 दिन से भूखा था, लेकिन अब तक उसे खाने के लिए कुछ न मिला था। जो नमाज पर खड़े हो नमाज अदा करने लगा। वो मुसलसल अपनी माँ के बारे में सोचता रहता और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगता रहता। शाम हो गई। नूरदीन ने दोबारा से जाय नमाज पर सर रखा और सो गया। आंसू अब भी उसकी आंखों से बह रहे थे। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसे हैरत का एक जोरदार झटका लगा। कल जो नन्हा सा पौधा पहाड़ की जमीन से सर निकाले खड़ा था, आज वो इसके कद के बराबर पौधे की शक्ल इख्तियार कर गया था। हरा भरा सा दरख्त जिसे देखकर नूरदीन को हैरत हो रही थी। वो चंद लम्हे तक तो दरख्त को देखता रहा और फिर बेइख्तियार उसने हाथ बढ़ाकर नन्ही नन्ही कोपले और पत्ते तोड़कर खाना शुरू कर दिए। कई दिनों के बाद पेट में कुछ पड़ा तो नूरदीन को सुकून सा महसूस हुआ। वो वुजू करके आया और उसने दोबारा से जाय नमाज बिछा ली। अभी वो नमाज पढ़ ही रहा था कि अचानक उसके सर के ऊपर कुछ गिरा। उसने चौंक कर सर उठाया और ये देखकर उसकी आंखें हैरत के मारे फैल गईं कि उसके साथ लगा हुआ पौधा तनावर दरख्त की शक्ल इख्तियार कर चुका था। उसकी घनी शाखें उसके ऊपर सायादार दरख्त था। न सिर्फ शाखें बल्कि कुछ और भी था जो उन शाखों के दरमियान में लगा हुआ नजर आ रहा था। अल्लाह वाला अपनी जगह से उठा और बेइख्तियार दरख्त के करीब हुआ। उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। वो सुरख सुरख अनार थे जो दरख्त की शाखों से लटके हुए थे। ऐसे सुरख और बड़े अनार नूरदीन ने पहले कभी अपनी जिंदगी में न देखे थे। भूख से उसकी बुरी हालत थी। उसने हाथ बढ़ाकर एक अनार तोड़ा और यूं ही उसे झेला। उसके सुर्ख और रस भरे दाने अल्लाह वाले के हाथों पर बिखर गए। अल्लाह वाले ने एक दाना उठाकर मुंह में डाला तो उसके जायके और खुशबू ने उसे मसहूर कर दिया। वो अजीब दरख्त था और उस पर उगने वाले अनार उससे भी ज्यादा अजीब। नूरुद्दीन जितने भी फल खाता जाता उनकी तादाद मजीद बढ़ती जाती। रातों रात भी उस दरख्त के ऊपर इतना फल लग जाता कि अल्लाह वाला उसे देखकर हैरान रह जाता। एक रोज वो यूं ही जाए नमाज बिछाए नमाज पढ़ने में मशगूल था कि पहाड़ के नीचे से एक काफिला गुजरा। उसमें कई सारे मर्द थे, ज्यादातर ताजर, और उनके हुलिये से लग रहा था वो काफी अमीर कबीर हैं। उनके साथ एक औरत भी थी जिसके चाल डाल और नाजो अदा ही निराले थे। उसने महंगा लिबास पहना हुआ था और काफिले में मौजूद सारे ही मर्द उस पर निसार हो जा रहे थे। शायद गर्मी का वक्त था और आसपास कहीं पानी का नामो निशान न था। काफिले वाले इधर उधर दरख्तों के साए में बैठकर सुस्ताने लगे। जरा हमें रक्स तो पेश करके दिखाओ, हम इतनी दूर से तुम्हें खरीद कर लाए हैं, तो क्या तुम नाजो अदा पर ही हमें टिरहा दोगी? एक आदमी ने आगे बढ़कर औरत का हाथ चूमते हुए कहा, लेकिन औरत ने बेजारी से उसे देखा। मुझे शदीद प्यास लगी है, वो देखो सामने दरख्त पर कैसा शानदार फल लगा है, मुझे वो फल ला कर दो, इसके बाद ही मैं नाच कर दिखाऊंगी। औरत की बात पर सारे ही मर्दों ने चौंक कर देखा। वो पहाड़ के ऊपर लगे इस दरख्त की जानिब इशारा कर रही थी। सभी के चेहरे पर खौफ नमूदार हो गया। नहीं, वहाँ कोई नहीं जाता, वहाँ सिर्फ एक अल्लाह वाला बुजुर्ग है जो दिन रात इबादत में मशगूल रहता है, और जो कोई भी पहाड़ के नजदीक जाने की कोशिश करता है तो एक जोरदार जलजला उसे पहाड़ से नीचे गिरा देता है। आदमी ने कहा, मगर औरत ने मानने से इनकार कर दिया। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे तो वो फल खाना है। वो बड़ी दूर से इस औरत को खरीद कर लाए थे और उसका नाच देखने के लिए बेताब हो रहे थे। आखिर एक आदमी ने फैसला किया वही जाकर ये फल तोड़ कर लाएगा। वो धीरे धीरे पहाड़ पर चढ़ता चला गया, लेकिन यूं ही इस पहाड़ की चोटी पर पहुंचा, अचानक उसके कदम लरजने लगे क्योंकि पहाड़ हिल रहा था। उसने पूरी कुव्वत से जोर लगाया, लेकिन उसके बावजूद वो पहाड़ की चोटी तक पहुंचने से पहले ही उलटकर गिरता हुआ नीचे आन गिरा। सभी ने उसे नीचे गिरता देख लिया। औरत दम बहुद रह गई, लेकिन उसे लगा आदमी ने शायद मक्कारी की है। मैं खुद वो फल ले आऊंगी, उसने एक अदा से कहा और खुद ही पहाड़ पर चढ़ने लगी। पहाड़ पर चढ़ाई मुश्किल थी, मगर औरत इन कामों की माहिर थी। थोड़ी ही देर के बाद वो पहाड़ की चोटी के पास जा पहुंची। पहाड़ एक दफा फिर हिलने लगा, जैसे इस औरत को नीचे गिराना चाह रहा हो, मगर औरत दिन की पक्की थी। उसने अपनी गिरफ्त पत्थरों के ऊपर मजबूत रखी और जैसे तैसे करके पहाड़ की चोटी पर जा पहुंची। दरख्त उसके सामने था, लेकिन दरख्त के बिल्कुल साथ ही एक जायनमाज पर एक शख्स बैठा था। उसकी पुश्त औरत की जानिब थी। औरत को इस पर शदीद गुस्सा आया। भला इतनी शदीद चिलचिलाती धूप में कौन नमाज पढ़ता है, मक्कार आदमी कहीं का। औरत घूमकर उसके सामने आई और अपनी चादर उतारकर उसने नीचे फेंक दी। अल्लाह वाले नमाज में मशगूल थे। उन्होंने निगाह उठाकर इसको देखा और फौरन अपनी नजर झुका ली, मगर औरत दम बहुद रह गई थी।
اس اللہ والے کی ایک نگاہ میں اتنا اثر تھا، طوائف نے اس لمحے اپنے دل ہار دیا۔ اس اللہ والے کے چہرے پر اتنا نور تھا، عورت کو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ اس نے ایسا خوبصورتی آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ قافلے والے نیچے کھڑے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ عورت پھل کھانا بھول گئی، اسے یاد رہا تو صرف اللہ والا، لیکن قافلے والوں کو دیکھتے ہوئے فوراً سے واپس نیچے اتر آئی۔ دیکھا، ہم نے کہا تھا نا اس درخت سے کوئی پھل نہیں توڑ سکتا، آدمیوں نے کہا تو وہ عورت مسکرا کر رہ گئی۔ میں جلدی واپس آؤں گی، اس اللہ والے کو اپنے حسن کا اسیر بنا لوں گی۔ وہ اندر ہی اندر اس شخص کی محبت میں گرفتار ہو چکی تھی۔ قافلے والے اس طوائف کو لے کر وہاں سے چلے گئے، لیکن اس کا دل وہاں نہ لگا۔ جلدی وہ وہاں سے فرار ہو کر دوبارہ اس گاؤں میں آ پہنچی۔ وہ آدھی رات کا وقت ہو رہا تھا۔ طوائف جیسے تیسے کر کے پہاڑ پر چڑھ گئی۔ اس کا خیال تھا کہ اللہ والا گہری نیند میں ہوگا تو وہ نیند میں اس کے اوپر حاوی ہو جائے گا، مگر وہ تو آدھی رات کے وقت بھی جاگ کر جائے نماز پر بیٹھا تھا۔ طوائف اس کے عین سامنے جا کھڑی ہوئی اور اس نے اپنی چادر اتار دی۔ اے جوان آدمی، مجھے تیرے حسن نے بہت متاثر کیا۔ اگر تو کہے تو جو کچھ میں دوسروں کو دولت کے بدلے دیتی ہوں وہ تجھے مفت میں دینے کو تیار ہوں۔ عورت نے اس کے سامنے جھکتے ہوئے ایک ادا سے کہا، لیکن اللہ والا تو اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ انہوں نے فوراً اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ یہاں سے فوراً چلی جاؤ، مجھے عورتوں میں کوئی دلچسپی نہیں، اللہ والے نے کہا، اور اپنا رخ موڑ کر دوبارہ سے تسبیح پڑھنے لگے۔ عورت کو اپنی اس توہین پر شدید غصہ آیا اور وہ ایک دم پھر سے اس کے سامنے آئی اور اس کا بازو پکڑ کر بولی، بڑا گھمنڈ ہے تمہیں اللہ والے ہونے پر، مجھے گناہگار سمجھتے ہو۔ صرف ایک لمحے میں بتا سکتی ہوں کہ تو کتنا پہنچا ہوا بزرگ ہے۔ ہر مرد کی طرح اندر سے تو بھی مجھے پانا چاہتا ہے، بس دکھاوا کر رہا ہے۔ عورت کی بات پر اچانک ہی اللہ والے کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اس نے جلدی سے عورت کو دھکا دیا اور خود سے دور کر دیا۔ مجھے ہاتھ مت لگاؤ اور یہاں سے ابھی اور اسی وقت چلی جاؤ۔ طوائف تو ہکا بکا رہ گئی۔ اس کے حسن کے چرچے تو زمانے بھر میں مشہور تھے۔ اسے لگا یہ اللہ والے بھی اسے دیکھ کر اس پر لٹو ہو جائیں گے، مگر اس نے تو بری طرح سے طوائف کو دھتکار دیا تھا۔ چند لمحے تک وہ خود پر قابو پاتی رہی، لیکن اسے سمجھ آ گئی کہ یہ اللہ والے اتنی آسانی سے قابو آنے والے نہیں ہیں۔ وہ دل ہی دل میں چوتاب کھاتے ہوئے پہاڑ سے نیچے اتر آئی۔ اسے سمجھ آ گئی تھی کہ اللہ والے کو اپنی عبادت کا گھمنڈ ہے، اسی لیے وہ اسے منہ نہیں لگاتا، مگر وہ ایک چلاک عورت تھی۔ اسے صبح گاؤں میں ایک مالدار آدمی کے پاس گئی۔ میں نے سنا ہے تمہارے کئی مکان ہیں جنہیں تم کرائے پر دیتے ہو۔ میں ایک مجبور اور بیوہ عورت ہوں، مجھے بھی ایک مکان کرائے پر چاہیے۔ تو یہ اپنے رویے سے تو مالدار آدمی کو اس پر بڑا رحم آیا۔ وہ جلدی سے اندر گیا اور اپنے ایک چھوٹے سے مکان کی چابی لا کر اسے تھما دی۔ تم جب تک چاہو اس مکان میں رہ سکتی ہو، اگر تمہیں کوئی پریشان کرے تو مجھے آ کر بتانا۔ اس مالدار آدمی نے طوائف سے کہا تو وہ اپنے جھوٹ موٹ کے آنسو صاف کرتے ہوئے اٹھ گئی۔ وہ گھر چھوٹا سا تھا، لیکن یہاں سے پربت صاف نظر آتا تھا۔ طوائف دن رات اپنے گھر میں بیٹھی اسی پربت پر نگاہیں گاڑی رکھتی۔ رفتہ رفتہ اس نے پورے گاؤں میں سب سے دوستی کر لی، ہر کسی کو اپنے دکھ اور غموں کی داستان سنائی۔ اس کے حسن اور خوبصورتی کو دیکھتے ہوئے گاؤں کے کئی لوگوں نے اسے اپنا رشتہ دیا۔ ہر دوسرا مرد ہی اسے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن طوائف تو دل میں کچھ اور ہی سوچ کر بیٹھی تھی۔ وہ ہر رشتے کو انکار کر دیتی۔ جیسے ہی کوئی رشتے والا آتا وہ گڑ گڑا کر کہتی، مجھے پریشان مت کرو، میں نے اپنی پوری جوانی اپنے شوہر کے نام پر وقف کر دی تھی۔ میں ایک نیک اور پاک باز عورت ہوں، میں شادی بھی نہیں کرنا چاہتی، بس عزت سے رہنا چاہتی ہوں۔ اس کی باتوں نے لوگوں کو بڑا متاثر کیا۔ یہ عورت تو بڑی ہی نیک اور شریف ہے، اس زمانے میں ایسی عورت ملنا مشکل ہے، سب لوگ کہتے۔ طوائف دل ہی دل میں مسکراتی رہتی۔ ایک روز اس نے گاؤں کی ایک عورت سے پوچھا، وہ جو پہاڑ پر اللہ والے بزرگ رہتے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ عورت بولی، وہ کوئی بزرگ نہیں بلکہ وہ تو ایک جوان لڑکا ہے، مگر جوانی میں ہی اس نے اپنی پوری زندگی اللہ کے نام کر دی۔ وہ اتنا نیک اور پرہیزگار انسان ہے کہ کسی سے بات تک نہیں کرتا، بس سارا دن جائے نماز بچھائے اللہ کی عبادت کرتا رہتا ہے۔ طوائف کو سمجھ آ گئی کہ لوگ اس سے بڑے متاثر ہیں۔ اب وقت آ گیا تھا کہ وہ اپنی چال چلے۔ وہ صبح پہاڑ پر اللہ والے جاگے تو حیران رہ گئے۔ جائے نماز کے ساتھ ایک سفید رنگ کی بکری بیٹھی ہوئی تھی، اس کے منہ میں گھاس تھا جسے وہ چبا رہی تھی۔ اللہ والے نے بکری پر ہاتھ پھیرا، شاید یہ کسی چرواہے کی ہے، اور راستہ بھٹک کر اس طرف آ گئی۔ اس نے سوچا بکری کچھ دیر بیٹھی رہی تو اللہ والے نے اسے اٹھا کر پہاڑ سے نیچے اترنے کا راستہ دکھایا اور خود دوبارہ جائے نماز پر بیٹھ گیا۔ بکری کچھ دیر ادھر ادھر گھومتی رہی اور دوبارہ سے اللہ والے کی جائے نماز کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اللہ والے نے سلام پھیرا تو بکری کو اپنے پاس دیکھ کر حیران ہو گئے۔ اس نے بکری کو پھر سے پہاڑ سے نیچے اتارنا چاہا، لیکن بکری پھر سے اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتی۔ بار بار کوشش کے باوجود بھی بکری پہاڑ سے نیچے نہ اتری۔ آس پاس کوئی چرواہا بھی نظر نہ آ رہا تھا۔ تھک ہار کر اللہ والے نے اسے ہلانا ڈھلانا چھوڑ دیا اور اپنی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ بکری وہیں اللہ والے کے اس پاس پھرتی رہی، کبھی تھوڑا دور چلی جاتی اور کبھی دوبارہ سے پاس آ کر بیٹھ جاتی، لیکن پہاڑ سے دور نیچے گاؤں کے اندر
اس طوائف نے اپنے گھر میں شور ہنگامہ مچا رکھا تھا۔ اس کے اونچی اونچی رونے اور چیخنے کی آوازیں سن کر سبھی اس کے گھر کی جانب دوڑے جا رہے تھے۔ کیا مرد کیا عورتیں سبھی حیران تھے، آخر اس نیک عورت کے ساتھ آج کیا ہوا؟ وہ طوائف اندر سے باہر نکلی تو اسے دیکھ کر سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ عورتوں نے تو شرما کر اپنے چہرے پر دوپٹے رکھ لیے۔ انہوں نے دیکھا طوائف کا حال ہی ایسا تھا۔ اس کا لباس جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا، پورے جسم پر سرخ نشانات، بال بکھرے ہوئے اور آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ وہ طوائف پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ کیا ہوا بہن، تمہارا یہ حال کس نے کیا؟ ایک عورت نے آگے بڑھ کر پوچھا تو طوائف نے انگلی اٹھا کر پربت کی طرف اشارہ کر دیا۔ وہ جوان آدمی جو ایک درویش کا روپ دھار کر پہاڑ پر بیٹھا تھا، وہ کوئی اللہ والا نہیں بلکہ ایک ہوس پرست انسان ہے۔ کل رات وہ میرے گھر میں آیا تھا۔ رات کے اندھیرے میں اس نے مجھے گناہ کی دعوت دی، مگر میں نے انکار کر دیا کیونکہ میں نیک عورت ہوں۔ تو اس نے مجھے زبردستی اپنا نشانہ بنایا۔ میں روتی چلاتی رہی، لیکن اس کا کہنا تھا وہ بڑے سالوں سے پہاڑ کے اوپر عبادت کر رہا ہے۔ عبادت وہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے تاکہ لوگوں کے اوپر اس کی نیکی اور شرافت کا روح بیٹھ جائے، اور اسے اپنی جوانی ضائع ہوتے دیکھے نہیں جاتی، اسی لیے وہ رات کے اندھیرے میں عورتوں پر حملہ کرتا ہے۔ طوائف کی بات سن کر سب کو سانپ سونپ گیا۔ اگر اللہ والے کو نیک سمجھتے تھے تو اس عورت کو بھی نیک مانتے تھے، اور اس کی ظاہری حالت تو بتا رہی تھی وہ سچ کہہ رہی ہے۔ مگر کچھ لوگ کہنے لگے انہیں طوائف کی بات پر یقین نہیں۔ طوائف نے یکدم چونکی، اور تم لوگوں کو میری کسی بات پر یقین نہیں آتا تو میں تم لوگوں کو ثبوت دکھا دوں گی۔ آج رات تم سب پہاڑ کے آس پاس ایسی جگہوں پر چھپ جانا جہاں سے تمہیں پہاڑ کا منظر صاف دکھائی دے۔ میں وہاں پر جاؤں گی اور مجھے دیکھتے ہی وہ اپنی اصلیت دکھانے لگے گا، تب تم لوگوں کو میری بات پر یقین آ جائے گا۔ طوائف کی بات پر سبھی حیران رہ گئے، مگر انہوں نے پکا عہد کر لیا تھا کہ آج رات وہ یہ تماشا ضرور دیکھیں گے۔ شام ڈھلنے سے پہلے ہی وہ سب کے سب پہاڑ کے آس پاس جا کر چھپ گئے تو طوائف اپنے گھر میں تیار تھی۔ اس نے انتہائی مختصر لباس پہنا اور اوپر ایک چادر اوڑھ لی۔ جب اندھیرا پھیل گیا تو وہ چپکے سے پہاڑ کی جانب روانہ ہو گئی۔ وہ دل ہی دل میں مسکرا رہی تھی، آج تو اس اللہ والے کا کھیل تمام، آج اسے پتہ چلے گا مجھے ٹھکرانے کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، جب لوگ اسے پتھر مارتے ہوئے اس گاؤں سے دور بھگا دیں گے۔ سوچتے ہوئے وہ پہاڑ پر چڑھی جا رہی تھی۔ پہاڑ ہلنا شروع ہو گیا، مگر عورت اوپر چڑھنا سیکھ چکی تھی۔ جلد ہی وہ پہاڑ کی چوٹی تک جا پہنچی۔ اسی طرح انار کے سرسبز درخت کے نیچے وہ اللہ والا نماز میں مشغول تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو دور ہی سے نظر آ رہے تھے۔ سسکیوں کی آوازیں چاروں طرف گونج رہی تھی۔ چاند مکمل روشن تھا، پہاڑ پر ہر چیز واضح طور پر نظر آ رہی تھی۔ طوائف نے آس پاس نگاہ دوڑائی، جائے نماز کے ساتھ بالکل ایک سفید رنگ کی بکری بیٹھی ہوئی تھی۔ طوائف نے اس پر کچھ خاص توجہ نہ دی۔ اسے گاؤں والوں کے سر نظر آ رہے تھے، لیکن شاید اللہ والا نماز میں مصروف تھا، اسی لیے اسے پتہ نہ چلا کہ وہ ایک ادا سے چلتی ہوئی اللہ والے کی جائے نماز کے عین سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے پیر میں بندھی ہوئی پازیب کو گھنگرو بجے تو اللہ والے نے چونک کر سر اٹھایا۔ بس یہی وہ لمحہ تھا جب طوائف نے وہ کر دکھایا جس کے لیے آج وہ پہاڑ پر آئی تھی۔ اس نے اپنے اوپر اوڑھی ہوئی چادر پھینکی۔ اندر وہ انتہائی مختصر ترین لباس میں تھی۔ اس نے صرف اسی پر بس نہ کیا، اس نے اپنا وہ مختصر لباس بھی اتار ڈالا اور ایک ادا سے اللہ والے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اسے لگا اللہ والا اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس سے لپٹ جائے گا۔ بھلا کون سا مرد اس حال میں عورت کو سامنے دے کر خود کو روک سکتا ہے؟ مگر اللہ والا تو چند لمحے تک دم بخود رہ گیا، اور جب اسے شور آیا تو اس نے تیزی سے اپنی چادر میں اپنے منہ کو چھپا لیا۔ تمہارے کو یہ دیکھ کر سخت طیش آیا، اس کے چال ادھوری رہ گئی۔ وہ یکدم آگے بڑھی اور اللہ والے سے لپٹ گئی۔ اللہ والے خود کو چھڑانے کی کوشش کرتا، لیکن طوائف اس سے مزید لپٹ جاتی۔ ساتھ ہی ساتھ وہ اونچی اونچی آواز میں چلا رہی تھی، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، مجھے معاف کر دو، میں یہاں صرف تمہیں یہ کہنے آئی تھی کہ میں ایک نیک عورت ہوں، لیکن تم ایک ہوس پرست انسان ہو، تم ایک جھوٹے انسان ہو۔ عورت چلا رہی تھی۔ جب گاؤں والوں نے اس کی آوازیں سنی وہ چونک اٹھے، جلدی چلو، وہ عورت مصیبت میں ہے، یہ اللہ والا تو ڈھونگی نکلا۔ گاؤں والے ایک دوسرے سے کہتے ہوئے تیزی سے پہاڑ کے اوپر چڑھنے لگے۔ ان کی آوازوں سے طوائف مزید پرجوش ہو گئی۔ اللہ والا بری طرح سے گھبرا گیا تھا، مگر تمہارے تھی اسے چھوڑ ہی نہ رہی تھی۔ اس نے اللہ والے کا لباس بھی پھاڑ ڈالا تھا۔ جب تک گاؤں والے پہاڑ کی چوٹی تک آئے، اللہ والے کے جسم سے آدھا لباس غائب تھا اور طوائف اس کے شکنجے میں تھی۔ چاند کی روشنی میں منظر صاف نظر آ رہا تھا، اور یہ منظر ایسا تھا کہ گاؤں والوں کو ایک نظر ڈالتے یقین آ گیا، جائے نماز پر بیٹھا ہوا اللہ والا جھوٹا ہے اور وہ عورت سچی۔ مارو اسے، یہ جھوٹا انسان ہے، نیک عورتوں پر ہاتھ ڈالتا ہے۔ گاؤں کے لوگوں کو شدید اشتیاق ہوا۔ طوائف فوراً سے اللہ والے کو دھکا دے کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے چادر سے خود کو لپیٹ لیا اور اب جھوٹ موٹ کے آنسو بہاتی ہوئی زور زور سے سسکیاں لے رہی تھی۔ سب حیرت سے اللہ والے کو دیکھ رہے تھے۔ وہ خود پھٹی پھٹی نگاہوں سے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ اس نے کہنا چاہا کہ یہ سب جھوٹ ہے، لیکن الفاظوں نے اس کا ساتھ ہی نہ دیا۔ سب لوگوں نے پہاڑ پر پڑے ہوئے پتھر اٹھا لیے۔ تو زانی ہے، مارو اسے۔ سب نے مارنے کے لیے اپنے ہاتھ بلند کیے، لیکن اسی لمحے اللہ والے کے ساتھ بیٹھی ہوئی بکری اٹھ کھڑی ہوئی۔
وہ لپک کر اللہ والے کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ گاؤں والے ایک لمحے کے لیے رک گئے، سب کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ بکری بالکل انسانی آواز میں بول رہی تھی، یہ شخص اللہ کا نیک بندہ ہے، یہ عورت جھوٹی ہے اور اس کے اوپر بہتان لگانا چاہتی ہے، اس پر تو اللہ کا خاص انعام ہے، جس کا ثبوت یہ ہرا بھرا درخت ہے، جس کا پھل یہ اللہ والا روز کھاتا ہے۔ اگر کسی نے اس شخص کے اوپر ظلم کیا تو اللہ کے ظلم کی اصل حقدار تو یہ جھوٹی طوائف عورت ہے، جو اس اللہ والے کو اپنے جسم کی خوبصورتی نے الجھانا چاہتی تھی۔ بکری بول رہی تھی اور سب پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ پتھر ان کے ہاتھوں سے نیچے گر گئے، یہ تو اللہ کا معجزہ تھا جو انہوں نے آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اللہ والا خود ششت تھا اور طوائف کا تو کوئی حال ہی نہ تھا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے بکری کو بولتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اچانک وہ زور سے چلائی، یہ بکری جھوٹی ہے، یہ بھی اس کی کوئی چال ہے، اس کی باتوں میں مت آؤ۔ یہ تو طوائف بولنا چاہا، لیکن بکری نے مڑ کر دیکھا اور دوڑ کر اسے زوردار ٹکر مار دی۔ طوائف اچھل کر دور جا گئی، ایک چیخ سے اس کے لبوں سے نکلی، وہ تڑپنے لگے۔ گاؤں والے تھر تھر کانپ رہے تھے۔ ہمیں معاف کر دو اے جوان، تم تو اللہ کے نیک انسان ہو۔ وہ سب معافیاں مانگنے لگے۔ اللہ والا حیران نگاہوں سے بکری کو دیکھ رہا تھا، جس نے پلٹ کر صرف ایک نظر اس پر ڈالی اور ایک چست لگا کر پہاڑ کی چوٹی سے نیچے اترتی چلی گئی۔ گاؤں والے طوائف کو پکڑ چکے تھے اور اس کے جھوٹ کی سزا دینے کے لیے بالکل تیار تھے۔ اسے قاضی کے پاس لے جایا جا رہا تھا۔ وہ سب اللہ والے سے معافی مانگ رہے تھے اور اللہ والے کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اللہ والے سمیت اب وہ سب اس بولنے والی بکری کو تلاش کر رہے تھے، لیکن اس کا کہیں نام و نشان بھی نہ ملا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اللہ کی طرف سے اس اللہ والے کے لیے کوئی غیبی مدد تھی۔ نماز پر بیٹھا ہوا نور الدین پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ آج اسے یقین آ گیا کہ اس نے اپنے ماضی میں کیا اپنے ماں باپ کے قتل کی معافی مل گئی ہے اور اس کا رب اس سے راضی تھا۔ گاؤں والوں کی پرواہ کیے بغیر وہ وہیں سجدے میں گر گیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگا۔ گاؤں والے اسے حیرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ اللہ نے جس طرح اس کا پردہ رکھا، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا انتہائی قریبی انسان ہے، جس کے لیے اللہ نے آسمان سے ایک نہیں 2 بار مدد اتاری تھی۔ طوائف کو قاضی کے پاس پیش کر دیا گیا، جس کا جرم بھیانک تھا اور سب لوگوں نے اپنی آنکھوں سے بکری کو اس کے خلاف گواہی دیتے ہوئے سنا تھا۔ اسی لیے اس کے چیخنے چلانے کا قاضی پر کوئی اثر نہ ہوا اور اس نے اسے زندگی بھر کے لیے زندان میں ڈالنے کا حکم دیا۔ طوائف چیختی چلاتی اور تڑپتی رہی اور آخر میں اللہ والے سے معافی مانگنے لگی، لیکن کسی کو اس پر رحم نہ آیا، کیونکہ جو کچھ اس نے کیا تھا اس کی سزا تو یہی بنتی تھی۔ پیارے دوستو، آج کا خوبصورت واقعہ آپ کو کیسا لگا؟ امید کرتی ہوں بہت پسند آیا ہوگا۔ مزید ایسے ہی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں، تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کے پاس بروقت پہنچ سکے۔ ملتے ہیں ایک اور پیاری سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیں۔